अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इकॉनमी राउंड अप। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे कि मेजर जो अखराजात हैं, जो बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं इस वक्त जो पाकिस्तानी ख़जाने पे बोझ पड़ रहे हैं, वो कौन से हैं और जो आने वाली हुकूमत है उनसे कैसे निमट सकती है, उनको कैसे कम किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल जो पाकिस्तान के अवाम की ज़बान पर है, ज़बान ज़द-ए-आम है। इस वक्त जो पाकिस्तान को इकनॉमिक रिलीफ चाहिए, पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे नहीं हैं, जो पैसों की कमी है, बिलखुसूस डॉलर्स की कमी है, ये कौन पूरी करेगा? क्या चाइना की तरफ जाना पड़ेगा और उनकी इमदाद हमारे लिए काफ़ी है, या फिर हस्बे रिवायत IMF का रुख करना पड़ेगा, सऊदी अरब या कोई और मुल्क इस वक्त पाकिस्तान की इस डूबती नैया को संभाला देगा? इन मामलात पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तज़किरा करेंगे आम इंतखाबात 2018 का। ये इंतखाबात PTI ने इन इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की और किस हद तक कितने मुख्तलिफ रहे। इससे पहले जो पाकिस्तान में इंतखाबात होते रहे, तवक्कुआत क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, और इन उम्मीदों पे हुक्मरान जमात, जो आने वाली हुक्मरान जमात है, वो कैसे पूरा उतर सकती है? डॉक्टर साहब, कितने मुख्तलिफ हैं ये इंतखाबात, और जिस तरह से अवाम की उम्मीदों का लेवल है उनको मीट कैसे किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि 45 साला इंतखाबी तारीख़ आप पाकिस्तान की खोल के देख लीजिए। पहली मरतबा एक गैर मारूसी सियासी जमात जो है वो हुकूमत बनाने चली है। ये बहुत बड़ी बात। जो मारूसी पार्टीज़ हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ भी मारूसी सियासत चलती है वहाँ पे पुलों के ऊपर, रोड्स के ऊपर, मेट्रो बसेस के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। दो सेक्टर जिसमें पैसा खर्च नहीं होता वो तालीम और सेहत होती है। अब पहली दफ़ा एक गैर मारूसी सियासी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने चली, पहली बात। दूसरी बात यह कि पिछले 30 या 35 साल की तारीख़ पाकिस्तान की कोई जमात, ये पहली दफ़ा ऐसी जमात PTI एक इलेक्शन जीती है जो चारों सूबों में, अगर आप नक्शे के ऊपर गौर करें कि जो लाल रंग आपको नज़र आ रहा है वो सारे हलके वो हैं जिसमें PTI इलेक्शन जीती है। तो चारों सूबों में वो इलेक्शन जीती है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी वो इलेक्शन जीती है। तो ये 30-35 साल की इंतखाबी तारीख में पहले विफाक की अलामत बन चुकी है ये जमात। विफाक की अलामत नेशनल पार्टी बन गई। जो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी 1970s में 80s में नेशनल पार्टी होती थी, चारों सूबों में इलेक्शन जीतती थी, ये पहली दफ़ा पिछले 30-35 सालों में एक जमात आई है जिसने चारों सूबों में इलेक्शन जीता है। वोट की अगर तादाद देख लें तो कोई 1 करोड़ और 68 लाख वोट हैं PTI के, 1 करोड़ 28 लाख PMLN के, और तकरीबन 70 लाख जो हैं वो पीपल्स पार्टी के। अब जो वोटर्स हैं, तवक्कुआत का आपने जिक्र किया, इस वक्त तवक्कुआत जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जितने वादे किए गए, और वो जो PTI के वोटर्स हैं, मुझे वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की शायरी याद आती है जो वो कहते हैं कि हम देखेंगे। डॉक्टर साहब, ये ज़रा सुन लेते हैं। इसमें इकबाल बानो साहिबा ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से गाया और निभाया है। इसका ज़रा पहला शेर सुनते हैं और फिर पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी तवक्कुआत का तज़किरा करते हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। डॉक्टर साहब, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, और वो दिन के जिसका वादा है। ये वादे किसने किए हैं? PTI ने। वादे इमरान खान साहब ने किए हैं, PTI ने किए हैं। वादे किस चीज़ के किए हैं ये अगले शेर में बता दें कि वादे जुल्म सितम के कोहे गरां। इस कौम पे जुल्म बड़े हुए हैं। आपने हेल्थ का जिक्र किया, आपने तालीम का जिक्र किया। अस्पतालों में हमने देखा कि माओ ने अस्पतालों के कॉरिडोर्स में बच्चों को जन्म दिया। ये बहुत बड़े जुल्म है। ये कैसे पहाड़ गिराए जाएंगे? देखिए, वादा, ये आप वादे की बात कर रहे हैं। वादा किया गया कि ये जो जुल्म हुए हैं, जो ना इंसाफ़ी के पहाड़ हैं, फैज़ अहमद फैज़ करें, ना इंसाफ़ी के पहाड़ हैं, वो रुई के गोलों की तरह उड़ जाएंगे। ये वादा किया गया है। अब ये PTI को वादा पूरा करना है। ये देखना है कि वो जो ना इंसाफ़ी के पहाड़ हैं वो रुई के गोलों की तरह उड़ते हैं या नहीं उड़ते। ठीक है, अगला शेर जी। के पाँव तले ये पाँव के तले धड़ धड़ धड़केगी, दिल जैसे धड़ धड़ धड़कता है। ये कह रहे हैं कि जो मजलूम लोग हैं पाकिस्तान के, अब वक्त आ गया कि उनके पाँव के तले जो धरती है वो उस तरह धड़केगी जिस तरह दिल धड़कता है। डॉक्टर साहब,
اہل حکم کے سر کے اوپر بجلی کڑکڑ کڑکے گی. ان کے سر کے اوپر اور مظلوموں کے پاؤں کے نیچے. وہ ڈاکٹر صاحب اب یہ بجلی جو کڑکنے کا ٹائم ہے یہ تو آ چکا ہے. یہ ان کے سر پہ, حکمرانوں کے سر پہ بالکل. اور مظلوموں کے پاؤں کے تلے کی جو دھرتی ہے وہ دھڑکے وہ دل کی طرح دھڑکے گی. نیکسٹ وعدہ, مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے, ہماری حکومت ہوگی, ہم بڑی تخت پہ بیٹھیں کمفرٹیبل گے. جگہ پہ چلے جائیں گے. ہاں جو یہ توقعات مظلوم لوگ ہیں, جی بالکل, یہ توقعات ہیں. ہم کہاں چلے جائیں گے؟ بہت ہی کمفرٹیبل. مسند کیا ہو جائے, تخت اب تک چلے جائیں, بہت ایوان comfortable صدر جگہ ہے, کر لیں, وزیر اعظم ہاؤس ہے, وہاں چلے جائیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا. ڈاکٹر صاحب بس نام رہے گا اللہ کا, یہ بہت بڑا جملہ ہے اور اس میں سبق بھی ہے, اس میں عبرت بھی ہے. اس میں ہم نے بہت پہلے بھی دیکھا, دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے حکمراں آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ان کے کارنامے یاد رہ جاتے ہیں. ونس اگین یہ جو امیدوں کی ایک لمبی لڑی ہے اس کو پرونے کے لیے کیا کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, ایک تفریق ہم رکھ لیں سیاست اور حکمرانی, جس کو گورننس کہتے ہیں. ابھی تک سیاست جو ہو رہی ہے اس میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. جو پی ایم ایل این سیاست کیا کرتی تھی, جو پیپلز پارٹی سیاست کیا کرتی تھی, اور جس کے اوپر پی ٹی آئی تنقید کیا کرتی تھی کہ ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے, آزاد امیدواروں کو آپ نے خریدنا نہیں ہے, اپنے ساتھ نہیں ملانا, ابھی تک سیاست میں کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی. گورننس میں آنی چاہیے, گورننس میں آنی چاہیے, اس کا وقت جواب دے گا. سیاست میں بھی مجبوری ہے پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت بنانے کے لیے, ان کو سیاسی حربے وہی استعمال کرنے پڑیں گے جو پہلے والی پارٹیاں کر رہی تھیں. لیکن کیا حکمرانی جو ہے وہ پہلی جماعتوں سے, پہلی حکومتوں سے بہتر ہوگی؟ اس کا جواب وقت دے گا. جواب وقت دے گا. اور ڈاکٹر صاحب ابھی حضرت فیض کا آپ نے تذکرہ کیا, فیض احمد فیض ایک اور جگہ بھی کہتے ہیں کہ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اب پی ٹی آئی پہ منحصر ہے اپنی گورننس کے ذریعے پاکستان کے عوام کی یہ غم کی شام اس کو ختم کر دے. ایک بریک, اور بریک کے بعد کچھ اور امور پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے راجہ عامر اقبال صاحب نے, کاروباری شخصیت ہیں, معاشی تجزیہ کار ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بہت زیادہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی زبان پہ ہے, اور یہی ہے کہ جو اس وقت دراڑیں ہیں معیشت میں, ہم جائیں گے کس طرف؟ وہ انڈین فلم کا ایک گانا ہے, اس کا ایک مصرع بھی ہے کہ اقرا وہ ہوگی تم تک جو پہنچتی ہے. اب اس میں تم کون ہوگا؟ تم کون ہے؟ چائنا ہے, آئی ایم ایف ہے, سعودی عرب ہے, یا پھر کوئی اور ہے؟ یا پھر کوئی اور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خزانہ خالی پڑا ہے. کوئی 9-10 ارب ڈالر ٹوٹل اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں, 5-6 ارب ڈالر کی ماہانہ امپورٹ کر لیتے ہیں, تو خزانہ آپ سمجھیے خالی ہے. خزانہ پاکستان کا اس برتن کی مانند ہے جس میں بے شمار سوراخ ہوئے ہیں. اب وہ سوراخ کیا ہیں؟ ایک بہت بڑا سوراخ ہے تجارتی خسارے کا, جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کا ڈفرنس آتا ہے, وہ کوئی 38 ارب ڈالر کا سوراخ ہے, اتنا بڑا سوراخ ہے. ایک اور سوراخ ہے جو ہماری بجٹری خسارے کا, جو ہماری حکومت کی آمدن ہے, جو ہماری حکومت کے اخراجات ہیں, ان کا جو فرق ہے وہ کوئی 2.2 ٹریلین روپے کا نقصان ہے. یہ ایک اور سوراخ ہے. پی آئی اے کا ایک بہت بڑا سوراخ ہے, وہ پچھلے سال تک 45 ارب کا سوراخ تھا, اب وہ 60 ارب کا سوراخ ہو گیا. تو یہ سوراخ کس نے پلگ کرنے ہیں, بند کرنے ہیں؟ ایک خاص تفریق ذہن میں رکھیے, بیماری اور بیماری کی علامات. اگر آپ کو دل کی بیماری ہے اور یہاں چھاتی میں درد ہو رہا ہے اور آپ ایسپرین کھا لیں, شاید درد دور ہو جائے گا, بیماری دور نہیں ہوگی. یہاں پہ ہم کیا چاہتے ہیں راجہ صاحب؟ ہم اپنی معاشی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں یا صرف علامات جو ہیں بیماری کی اس کو دور کرنا چاہتے ہیں؟ آئی ایم ایف زیادہ بہتر ہوگا آپ کی کمیونٹی کے لیے, بزنس کے لیے, پاکستان کے بزنس حلقات کے لیے, یا چائنا بہتر ہوگا, یا سعودی عربیہ کی کوئی تیل کی لائن جیسے آ جاتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں سب سے بڑی خوشائند بات ہے وہ یہ کہ حکومت کی تبدیلی سے ایک ہوپ کھڑی ہوئی ہے. کم از کم یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے صرف اس کو کاسمیٹک سے چلانا ہے, ہم
پچھلے کئی سالوں سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسے میئرس لے کہ اس کے اکانومی کے جو ٹرن اراؤنڈ ہے وہ پورا تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ممکن نہیں ہے. کاسمیٹک سے آپ ٹھیک ہے ڈے ٹو ڈے افیئر اپنا چلاتے رہیں گے. اب نئی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس میں دو رائے نہیں ہے. خزانہ بھی خالی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے, بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, سی ڈی اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی, یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو امید ایک نئی لوگوں کے ذہنوں میں کھڑی ہوئی ہے, جو اعتبار یا آپ ساکت کی بات کر سکتے ہیں کہ نئی حکومت جو ہے وہ ہسٹیرٹی کی طرف جا رہی ہے. جس طرح آپ نے خود سنا کہ منتخب ہونے والے پی ایم صاحب نے خود کہا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا. اس قسم کے معاملات اگر چل پڑتے ہیں اور آپ واقعی یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں اب ایک اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے. اسٹیرٹی شروع ہوگی, نان ڈیولپمنٹل جو بجٹ میں آپ کا ایکسپینس ہے اس کو کنٹرول کریں گے. ایون میں تو کہوں گا جو ڈیولپمنٹ کا جو آپ کا بجٹ ہے اس کو بھی آپ کو کم کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو خواہش تو ہوتی ہے کہ میرا بہت اچھا عالی شان گھر بن جائے, لیکن گھر اتنا ہی آپ بنائیں گے نا جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو ریئلسٹک ہو کر پہلے تو اپنے یہ خرچے روکنے پڑیں گے. 2.2 ٹریلین کہہ دینا بڑا آسان ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اتنا ہیوج فسکل ڈیفیسٹ, بجٹ ڈیفیسٹ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اگر یہ 2 سال اور چل جاتا تو پاکستان ویسے ہی کولیپس کر جانا تھا. اچھا, امید کی کرن آپ کو, آپ کی کمیونٹی کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے. 25 لاکھ روپیہ روزانہ کا پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے, اس میں کمی آ جائے گی. ڈالرز کا کیا بنے گا؟ 38 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ. جی بالکل, میرے خیال میں حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا. جو لگژری گوڈس ہیں, لگژری وہیکلس ہیں, ان سب کو بین کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسی خسارے کو لے کے چلتے رہیں اور آپ کہیں سب ٹھیک ہے. نہیں, سب ٹھیک نہیں ہے. ہم سب کو ٹیکس نیٹ میں بھی آنا پڑے گا, لوگوں کو ان کو لانا پڑے گا. جو پچھلی حکومت نے, جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کہی تھی, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈالر نہیں دیں گے, لیکن میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا. جب آپ کو آپ کی امپورٹ کم ہوگی, لگژری آئٹمس کم ہوں گی, آپ کا لا جو ہے وہ ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے گا اکراس دی بورڈ. یہ نہیں ہوگا کہ کوٹا سسٹم پہ فلانے نے منگا لیا فلانے, تو ہوگا کیا آپ کا کہ ایک کچھ تھوڑا سا ایٹ ایز ضرور ہوگا یہ جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس کا فرق ہے. سب آپ کی بات مان جاتے ہیں, کچھ بجٹری خسارہ کم ہو جائے گا, کچھ تجارتی خسارہ کم ہو جائے گا. جانا تو ہمیں پڑے گا. بیل آؤٹ پیکیج, بیل آؤٹ پیکیج ڈاکٹر صاحب دو رائے, دیکھیں دو رائے نہیں ہیں. جو ہمارے میں خیال میں فائنینس پورٹ فولیو اسد عمر صاحب کو ملنے جا رہے ہیں, انہوں نے بھی بڑا کلیئر یہ میسج دے دیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کو آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا. کشکول ٹوٹ نہیں رہی. نہیں, کشکول ٹوٹ نہیں سکتی سر. پچھلے 10 سال میں جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دن میں کشکول آپ توڑ لیں گے؟ ہمیں ریئلسٹک ہو کے بات کرنی چاہیے. راج صاحب یہ تو میک شفٹ ارینجمنٹ ہوگی نا. آئی ایم ایف کے پاس جائیں, آپ چائنا کے پاس جائیں, فار دا ٹائم بینگ ریلیف ہے, جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اسپرین ہے. لانگ ٹرم آپ نے ٹیکس کی بات کی, ایف بی آر کی اصلاحات ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تجارتی خسارہ ہے, آپ کی امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی ہیں. جو چیلنجز ہیں کاروباری طبقے کے, ان کو کیسے میٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں عباسی صاحب, میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو, جو آخری بجٹ ہے اگر اسی بجٹ کو لے کے یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ جو 2.2 ٹریلین کا ڈیفیسٹ دکھائی دے رہا ہے یہ شاید 3 ٹریلین کو جا پہنچے گا. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انکم ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ آپ نے 5%, 10% اور 15% کر دیا, جو اور 12 لاکھ تک ایگزمپٹ کر دیا. یہ حکومت جو گئی ہے اس کو یہ پتہ تھا پولیٹیکل فیصلہ کر رہی ہے. ایک تو اس کو ریورس کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیکس کو 25% پہ واپس لے کے جانا پڑے گا. سے چھوٹ ملی ہے ان لوگوں کو جو بیچارے تنخواہ دار طبقے کو چھوٹ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جب گھر پہ مصیبت آئی ہو نا تو سب کو حصہ ڈالنا پڑتا ہے. خوشحالی جب ہو تو پھر آپ بانٹنے لگے تو بٹ جاتا ہے. بانٹنا بھی چاہیے. راج صاحب انکم ٹیکس تو وہ جو سیلریڈ پرسن ہے وہ تو آٹومیٹکلی سالوں سے ہی دے رہے ہیں,
وہ لوگ جو ٹیکس دے ہی نہیں رہے، میں وہیں آ رہا ہوں، ان کو کیسے ان میں کاروباری عباسی صاحب میں شخصیات وہیں آ رہا ہوں دیکھیں میں نے تو یہ پہلے آپ کو کہا ہے کہ اسٹیرٹی سے شروع ہوں، نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو کٹ لگائیں، اور ایون ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر کو بھی آپ کو کٹ لگانا پڑے گا، اور جو آپ کو نئے ٹیکس پیئرز کو لانا پڑے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ٹیکس پیئر آپ نئے نہ لائیں، اور جو پرانے ٹیکس پیئر ہیں ان کو یہ 2 سال 3 سال اسی ریٹ پہ لے کے آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ کشکول چائنا کے پاس لے کے جانی ہے، IMF کے پاس لے کے جانی ہے، سعودی عربیہ کے پاس لے کے جانی ہے، ہمارے لیے بہترین راستہ کون سا ہو؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ بڑا آپٹیمسٹک اپروچ ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ چائنا آئے گا اور اس طرح کر کے وہ ٹھک کر کے آپ کو پیسے دے گا اور کہے گا کہ منہ بند کرے ساری دنیا اور یہ اس طرح ہو جائے گا۔ ہوتا نہیں ہے اس طرح، ریالٹی میں ہوتا نہیں۔ آپ کو بھی سمجھ ہے، مجھے بھی سمجھ ہے کہ جو بیل آؤٹ پیکیج ہے وہ IMF کے علاوہ مانیٹرنگ فنڈ کوئی نہیں دنیا میں دیتا ہے۔ کیا چائنا کا کوئی ایسا بینک، کوئی سسٹم انہوں نے ایوالو کر لیا؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ سعودی عربیہ آپ کے ساتھ ایک ہمیشہ برے وقت اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا، مجھے پوری امید ہے کہ چائنا بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور سعودی عربیہ بھی آپ کو پیٹرول کی مد میں کچھ نہ کچھ ریلیف دے دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو $12 بلین کا بیل آؤٹ پیکیج منیمم چاہیے۔ جو معاملات ہیں اس کے اندر اگر یہ آپ نہیں لیں گے تو آپ کس طریقے سے جو اگلے 6 مہینے میں آپ نے قسطیں دینی کہاں سے دیں گے؟ تو جانا IMF کے پاس جانا پڑے گا، مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے آپ کی۔ اچھا، IMF کو کہتے ہیں وہ کوٹا بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے، وہاں ہر ملک کا کوٹا فکسڈ ہے۔ ہمارا کوٹا جو ہے وہ وہاں پہ کوئی $2.8 بلین کا کوٹا ہے، آپ نے کہا کہ $12 بلین چاہیے ہمیں، تو یہ کوٹا سے ایکسیڈ ہوں گے، یہاں پہ پھر وہ امریکہ کی انفلوئنس شروع ہو جائے گی۔ وہ آپ نے سنی لیا، سیکٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہہ دیا ہے کہ ہاں وی ول کیپ اے ویری ویجیلنٹ آئی آن دی IMF۔ ڈالر کی وہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو انڈائریکٹلی نہیں، آپ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ امریکن ڈالرز، امریکہ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، رائے صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیماریاں بہت سی ہیں لیکن ان کا علاج کیسے ہوگا، پہلے کس بیماری کا کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سی بیماری آئے گی، اور یہ معاشی حالات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، اور بحث یہی جاری ہے کہ پاکستان کی ڈوبتی نیا کو، معیشت کی جو نیا اس وقت ڈوب رہی ہے، تقریباً ڈوب چکی ہے، اس کو سنبھالا کون دینے جا رہا ہے؟ IMF، چائنا، سعودی عرب یا کوئی اور؟ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب کس کی طرف ہمیں جانا ہوگا، اور جو بھی ہماری امداد کرے گا ان ریوارڈ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری نئی حکومت ہے آنے والی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ IMF کے پاس جائیں گے اور ان سے قرضہ لیں گے۔ اس میں تو اب مجھے قطعی کوئی شبہ نہیں رہا، اور ان کی جو شرائط ہیں اس کو آہستہ آہستہ پوری کرنے اور منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، ایک ڈاکٹر صاحب اگر IMF کے پاس جاتے ہیں تو اس کی جو روٹین میں شرائط آتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے روپے کی قیمت فردر نیچے کر دیں، بجلی کی قیمت بڑھا دیں، گیس کی قیمت بڑھا دیں، ٹیکس بڑھا دیں، تو یہ سب کام کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ تیار ہوں یا نہیں ہوں، جب آپ کشکول لے کے جاتے ہیں تو ان کی شرائط تو ماننی پڑیں گی۔ ماضی میں بھی آپ کو پتا ہے، آپ تو خود یہ تجزیے کرتے رہتے ہیں، آپ کو 2008 اگر زیادہ پرانا نہ جائیں تو 2008 میں ہم نے یہی کیا، 2013 میں ہم نے یہی کیا، اب 2018 میں پھر یہی کریں گے۔ اور اس کا تو بڑا اچھا جواز ہے کہ جناب وہ پچھلی حکومت تباہ کر کے چلی گئی ہے، جو کہ صحیح بھی ہے، تباہ تو کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اب وہ اس کا قرضہ لیے بغیر گزارا نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ IMF کا قرضے کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے کشکول آگے لے جا کے اور چیزیں بھی کرنی ہیں، اثاثے بھی بیچنے ہیں اور باہر سے بونڈز بھی بیچنے ہیں، تو ساری چیزیں شاید وہ سعودی عرب سے ادھار شیئر بھی مانگیں، تو جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو شرائط تو ماننی پڑیں گی میرے خیال۔ اب ڈاکٹر صاحب امریکہ بھی ٹپک پڑا ہے ہمارے اور IMF کے درمیان، اور وہ کہتا ہے کہ آپ IMF سے پیسے لے کے چین کو واپس نہیں کر سکتے سی پیک کے لونز جو ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اس میں بڑی واضح بات ہے کہ جو IMF کا قرضہ ملے گا وہ تو آپ کو پتا ہے اب کہ وہ انسٹالمنٹس میں دیں گے، لمسم پہ تو ہمیں دیں گے نہیں،
तो हमारे पास जो $1 अरब तो अभी कल आ गया है, $10 अरब है स्टेट बैंक के पास। तो अगले 6 महीने में कोई बहुत बड़ी रकम तो हमने देनी नहीं है, तो जो हमें रिपेमेंट करना है वो हम इस $10 अरब में से करेंगे। तो वो ये तो एक नफ्सियाती हरबा अमेरिका ने मेरे ख्याल से इस्तेमाल किया है और IMF को कहा है। IMF तो उनके बगैर हिलता नहीं है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि डॉलर पे लिखा थोड़ी होता है कि $10 अरब है, हम उसमें से देंगे। IMF का कर्जा जो है उससे हम अपने रिजर्व ठीक कर लेंगे, इस तरह ये चल जाएगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब शॉर्टली बता दीजिएगा, इस वक्त IMF के पास जाना सूदमंद है या फिर चाइना और सऊदी अरब से इमदाद आ जाए वो हमारे लिए बेहतर है? मेरा जाती ख्याल ये था कि IMF के कर्जों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चीन की इमदाद से जो है वो चीन ऐसे कर्जे आपको नहीं देगा, क्योंकि बाद में आपको बैंक के पास देना। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि चीन के पास जाना ज़रूरी है, सॉरी IMF के पास जाना ज़रूरी है। चीन आपकी मदद कर सकता है बिलियन 2 बिलियन, लेकिन इवेंचुअली IMF के पास जाएंगे। मुझे खदशा इस चीज़ का है राज साहब कि IMF के पास जब जाएंगे, पहली उसकी इस दफ़ा शर्त ये होगी कि आप CPEC के खाते खोल के हमारे सामने रखें, और इसकी प्रेसिडेंस है। पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो लंदन क्लब के, आपको याद है, हमारे पास लोन्स थे, 2008 की बात। तो IMF ने हमारे पे शर्त लगाई थी कि हमारे से पैसा लेके आप लंदन क्लब को वापस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी किस्म की शर्त दोबारा से आई। मेरे ख्याल में वो डॉक्टर शाहिद साहब ने जो बात की है, शायद उसी गिमिक्स में ही आप उसको चलाएंगे कि कोई डॉलर पे लिखा तो नहीं है, डॉलर कहाँ से आया और कहाँ गया, लेकिन हकीकत ये कि प्रेशर ज़रूर बिल्ड होगा। और वो जो शराइत की आप बात कर रहे हैं, उन शराइत के ऊपर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए बड़ा टफ होगा नेगोशिएट करना, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बिजली की कीमतें वो बढ़वाएंगे आपसे, वो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़वाएंगे आपसे, वो आपसे टैक्स रेट्स बढ़वाएंगे आपसे, वो हर लिहाज से वो काम करवाएंगे जिससे वो इंश्योर करेंगे कि उनका पैसा वापस किया जा सकता है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो ऑलरेडी इतनी ऊपर है और बढ़ जाएगी, आप लोग तो एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना मुश्किल वक्त है इस वक्त के पाकिस्तान के लिए। इस वक्त जो टाइम, ये अगले 6 महीने हैं, ये बहुत टफ होंगे, और इसके अंदर हमें ऑस्टेरिटी के साथ साथ अपनी हर चीज़ के लिहाज से हमें बेल्ट खींच लेनी चाहिए, टाइट कर लेनी चाहिए, और एक कुर्बानी के उस जज्बे के साथ काम करना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, इसमें तो दो राय नहीं है, वो तो बढ़ेगी। बिकॉज देखें, आपके जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जिसको हम बड़ा खुशी से कह रहे थे पिछले चंद सालों से कि बड़े अच्छे जा रहे हैं, वो हिलना शुरू हो गए। इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चीज़ हिलेगी उसके अंदर, जो हिल चुकी है आपके सामने। जब वो हिल जाएगी तो नेचुरली आपकी बहुत सी कंपनीज या इंडस्ट्री वो जो है कंपेटिटिव नहीं रहेगी। जब वो कंपेटिटिव नहीं रहेगी, वो कोलैप्स करेगी, आपकी बेरोज़गारी बढ़ेगी। और ये आपका डाटा भी बता रहा है कि आप इस वक्त 5.9% के ऊपर एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, जो 6.2 पे चली जाएगी बाय 2019। वो इसलिए नहीं फोरकास्ट की जा रही, वो इसलिए की जा रही है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। अब मौजूदा हुकूमत जो PTI की आई है, उसने ये दावा किया है कि हम 50 लाख नई रोज़गार देंगे। अब देखना, 1 करोड़, अच्छा, 1 करोड़ 50 लाख घर बनाने। अच्छा, 50 लाख घर बनाने, तो 1 करोड़ की नई अगर उन्होंने रोजगार देनी है तो यकीन कीजिए पैसा कहां से आएगा? नहीं, पैसा आ जाता है। देखें, मैंने पहले आपको बताया कि एक उम्मीद है, जब ऊपर बंदा बैठा हुआ जिस पे ये यकीन हो लोगों को कि ये फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट नहीं करता है और नहीं करने देगा, तो उससे बड़ा एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। और पाकिस्तानी डायस्पोरा मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे, और देखिएगा FDIs आपके बाकी मुल्कों से भी आना शुरू हो हमारा जाएंगे। ये भी अलमिया रहा है कि अक्सर औकात ऊपर बैठे हुए बंदे को पता ही नहीं होता कि नीचे वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन आपने पहले बात की कि पुरुमीद मेरे ख्याल में 22 साल का तजर्बा इमरान खान साहब का, उसके अंदर अगर उन्होंने ये नहीं सीख पाए हैं कि वो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो फिर तो मैं आपकी अवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। आपने कहा एक उम्मीद भी है, हल क्या है? एक तो कुर्बानी के आपने जज्बे की हल इसका बड़ा कुर्बानी कौन देगा? देखें, पहले तो मेरे ख्याल में आपको टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा, इसके अंदर दो राय ना रखें। आप कम से कम वापस जाना पड़ेगा 25% के ऊपर, जो मिनिमम रेट था हमारा। फिर इसी तरीके से आपको नॉन एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस है वो कट ऑफ करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। CPEC के थ्रू जो ये जो 9 पार्क्स बनने हैं, डॉक्टर साहब भी आपसे पूछ रहे थे, IMF से आप कर्जा लेंगे, उनकी शराइत होंगी,
इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से जो इंडस्ट्री है उसको आप संभाला नहीं दे पा रहे, वो कैसे होगा? नहीं, देखें, आप इंडस्ट्री को रिलीफ देंगे, आप इंडस्ट्री को तो रिलीफ देंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स में ही दें, आप उसको सेल टैक्स में दे सकते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में दे सकते हैं, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी में दे सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ बढ़ा दें, लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर बोझ कम कर दें। इंडस्ट्री की नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो इंडस्ट्री जिसने एक्सपोर्ट करना है, आपको उसको रिलीफ देनी पड़ेगी। आपको ऐसे पैकेज नहीं लाने पड़ेंगे जो पिछली गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल वालों के साथ किया, आपके सामने वो फेल हुआ। आपको एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मैं कहूँगा आपका बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ भी एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें, आपकी अगर गंदम ज़्यादा हो भी गई, कुछ टन जो है, मिलियंस टन आपकी फालतू हुई, वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज आप इंटरनेशनल कॉस्ट ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं। वहाँ आपको फर्टिलाइज़र या इस किस्म की चीज़ों के ऊपर आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। ये एक साइंस, अब देखें, हम एक ऐसे विशियस सर्कल में फंस चुके हैं डॉक्टर साहब, इससे निकलने के लिए हमें बहुत मुश्किल और सख्त और बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अगर हुकूमत वक्त आकर बड़े फैसले टाइमली ले लेती है, गुड अनफ। अगर नहीं लेती है, जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको सेकंड करता हूं कि अगर उन्होंने भी एडहाक बेसिस पे चलाने की कोशिश की तो हो सकता है हम 5 साल के बाद अल्लाह के हुक्म से अगर हम सारे मौजूद रहे तो हम यही बातें कर रहे होंगे जो पिछली हुकूमत के लिए दो फैसले, आपने फैसलों का जिक्र किया, दो मेरी सिफारिशात तजावीज़ समझ लीजिए कि जो बैंक जो आपके पास ड्रॉबैक्स पड़े हुए हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स जो हुकूमत नहीं दे पा रही, उनको फ्यूचर में बैंक के थ्रू राउट कर दें कि जो बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करता है उसका ड्यूटी ड्रॉबैक बनता है, वो बैंक के थ्रू उसको वापस मिल जाए, ताकि वो 300-350 अरब 400 अरब की जो आमदन जो टैक्सेस पड़े हैं हुकूमत के पास बिजनेसमैन को नहीं मिल रहे, वो उनका एक स्मूथ पाइपलाइन शुरू हो जाए। दूसरी मेरी तजवीज़ ये हो सकती है कि फ्यूल जो आता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हैवी कंपोनेंट है टैक्स का, आप वो टैक्स की शरह कम कर दें ताकि फ्यूल की कीमत कम हो जाए और आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ये डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, आप जो बातें कर रहे हैं मैं उसको बिल्कुल उसकी तायद करता हूं, लेकिन IMF ने ये नहीं होने देना है। आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप कशकोल लेके जाएंगे तो उनकी टर्म्स कंडीशन में ये जो है पेट्रोलियम लेवीज जितनी लगी हुई है उसको वो कम नहीं होने देंगे, शायद बढ़ाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसा, उनके पास भी एक जादू की छड़ी ऐसी है जहाँ से वो पैसे पूरे करते हैं। लेकिन कहना यह है डॉक्टर साहब, हकीकत और सच ये है कि मुश्किल वक़्त है, इस मुश्किल वक़्त में मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे और ऐसे फ़ैसले लेने पड़ेंगे जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डायस्पोरा का, कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तब्दील हो रही है और वो आके इसमें देखें, चाइना में 70% आपको पता है उनकी इकॉनमी की FDI कहाँ से आई, जो चाइनीज बाहर थे। इसी तरह अमेरिका का जो भी वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो यूरोप से उठ के बंदा गया, मैं तो उसको भी मैं कहता हूँ वो भी डायस्पोरा ही है उनका। कनाडा ऐसे, ये बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अच्छा राज साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी से क्या डिमांड की जाए कि वो पैसे भेजें? नहीं, मेरे ख्याल में पैसे का मामला नहीं है। इन्वेस्ट करें। अभी वक्त ऐसा आ गया है जो मॉडल बनना चाहिए अगर पाकिस्तान को निकालना है इससे। देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खामी यह है कि हम बना भी लेते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी चीज़ बना लेंगे, लेकिन हमारी जो आउटरीच है इंटरनेशनल मार्केट में वो नहीं है। तो एक नेक्सस जो है वो एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो पाकिस्तान, जैसे चाइनीज़ ने बनाया हुआ है, जो चाइनीज़ डायस्पोरा है वो एक सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया है चाइनीज़ एक्सपोर्ट का, उन्हें भी हमें सप्लाई चेन में लाना पड़ेगा। अच्छा, उम्मीद की किरण कायम है, एक नई हुकूमत आने वाली है और पहली दफ़ा वो एक गैर मारूसी पार्टी जो है वो आपकी हुकूमत बनाने चली है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है और जो एंटी करप्शन के इदारे हैं वो भी अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हैं, तो उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है। देखिए आप डॉक्टर साहब, आपके नैब के चेयरमैन ने कहा 5 से 6 अरब रुपए का डेली का यहाँ करप्शन में पैसा जाता है। अगर वही आप रोक लें, देखें पिछले 5 साल का डाटा ले लें, बड़ा सिंपल है, आप डेली 8 से 9 अरब रुपया जो है उधार इस मुल्क पे चढ़ाते रहे हैं डेली। ठीक है, हर रोज का 8 से 9 अरब रुपया हमने उधार चढ़ाया। अगर हम उसको 4 से 5 अरब को ही प्लग इन कर दें, उसको हम बंद कर दें किसी तरीके से, तो आपका गैप 3 अरब का रहता है। और वो जो मैंने पहले कहा आपको कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और इवन डेवलपमेंट के भी एक्सपेंडिचर को आप कट डाउन करें तो आपका हो सकता है मामला। राजा साहब बहुत शुक्रिया, राजा आमिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू हम कर रहे थे कि अब करना क्या होगा।
ایک جواز جو تقریباً تا حیات ہے کہ پچھلی حکومت نے معیشت کا یہ حال کر دیا، جتنی حکومتیں آئیں سبھی یہی رونا روتی رہیں، لیکن عمران خان اور ان کی جو کمپنی ہے اس کے پاس ایک موقع ہے کہ اس تاثر کی بھی نفی کریں، گلے شکووں کے بجائے پاکستان کے عوام کی جو توقعات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ اور اہم معاملات کی نشاندہی کریں گے کہ بڑے اخراجات کون سے ہیں اور ان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سلسلہ ہے حساب کتاب کا، کھاتہ ہم کھول رہے ہیں ضرورت سے زائد اخراجات کا۔ ڈاکٹر صاحب پہلا سوال آپ سے، کابینہ ڈویژن کا روزانہ کا خرچ کتنا ہے؟ 1.5 کروڑ روپیہ یومیہ۔ وزیر اعظم کے بیرون ملک دوروں کی مد میں کتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں؟ 55 لاکھ روپیہ روزانہ کا۔ ایوان صدر کا روزانہ کا خرچہ کتنا ہے؟ 25 لاکھ روپیہ روزانہ۔ وزیر اعظم ہاؤس کے روزانہ کے اخراجات کتنے ہیں؟ 25 لاکھ روپیہ یومیہ۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا سیکرٹ فنڈ کتنا ہے؟ 2 ارب روپیہ سالانہ۔ ریڈیو پاکستان کا سالانہ خرچ کتنا ہے؟ 5 ارب روپے۔ پی ٹی وی کا سالانہ خرچ کتنا ہے؟ 4 ارب روپے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تشہیری مہم پہ کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں؟ 2.5 ارب روپے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ حقائق ہیں جو آپ نے اب آپ بتائے ہیں۔ سوچئے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جو نیشنل ڈیزاسٹر ہونے پورے پاکستان میں 21 کروڑ پاکستانیوں میں کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، اس کو آپ دے رہے ہیں 8 لاکھ روپے روزانہ کے، اور وزیر اعظم ہاؤس کو چلانے کے لیے 25 لاکھ روپیہ روزانہ، اور اگر ملک سے باہر ہیں تو 55 لاکھ روپے روزانہ۔ 55 لاکھ روپے روزانہ کے آپ کے بیرونی ٹورز آ رہے ہیں۔ اسی طرح اب کمپیئر کر کے دیکھیں کہ آپ 25 لاکھ روپے ایک دن کا آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایسا وہ نہیں کریں گے، وہ منسٹرز انکلیو میں جائیں گے اور وہ پرائم منسٹرز ہاؤس میں نہیں جائیں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا پیغام جاتا ہے باقی لوگوں کے اوپر اور باقی طبقات کے اوپر کہ اگر وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے اپنے اخراجات کم کرنے کی تو باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ کوشش کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا آپ نے تذکرہ کیا، 8 لاکھ روپے روزانہ ان کا بجٹ ہے اور انہوں نے 21 کروڑ لوگوں کو ریلیف دینا ہے۔ پاکستان ایک ہیپننگ سٹیٹ ہے، تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال سیلاب آتے ہیں، زلزلوں نے بھی یہاں پہ بڑی تباہی پھیلائی، طوفان بھی آتے ہیں، اور پھر یہاں پہ گورننس نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس تو کرین نہیں ہوتی اگر آگ لگ جائے۔ یہ اخراجات کم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہاں پہ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، آپ پیسے دیں ان کو ایلوکیٹ، اس کے بعد کیپیسٹی بھی چاہیے جو یہ سارے کام کر سکے جو آپ نے کہا، لیکن پری ریکوزٹ یہ ہے کہ پیسے ہونے چاہیے۔ آپ پیسے ڈائیورٹ کریں، آپ 25 لاکھ روپے روزانہ کا پریزیڈنٹ ہاؤس سے پرائم منسٹر ہاؤس سے بچا رہے ہیں، آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیں انٹو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر۔ جو نیشنل ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم والا ہے، اس کو آپ دے رہے ہیں 2.5 لاکھ روپے روزانہ کا، جس نے جنگ لڑنی ہے دہشت گردی کی، اور پریزیڈنٹ ہاؤس یا آپ کے بیرونی سول ڈیفنس میں لے ہیں، وہاں سے کر دیں، آپ صحیح جگہ پہ پیسے لگائیں، غلط جگہ سے پیسے کم کرنا شروع کر دیں، اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے آپ پیسے بچا سکتے ہیں اور صحیح والے ڈپارٹمنٹس میں ڈاکٹر صاحب ریڈیو پاکستان 5 ارب روپے تقریباً سالانہ کا ان کا خرچہ کہاں جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ تو ریڈیو پاکستان میں کام بھی کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تو کام کرتا ہوں، میرا ابھی بھی مقروض ہے ریڈیو پاکستان مطلب آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کے پیسے ابھی تک دینے ہیں ریڈیو پاکستان نے۔ لوگوں کی تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ ہیں، جو پرماننٹ ہیں، وہ بیچارے رول رہے ہیں، اناؤنسرز کو، کمپیئرز کو، لیکن یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ پھر ریڈیو کی ترقی کہاں پہ ہوئی ہے؟ ریڈیو سنا کہاں پہ جاتا ہے؟ کمرشلز کیوں نہیں لیے جاتے؟ اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے برٹش بی سی والوں نے حکومت سے نکل کے اور ایک کیبنٹ کے نیچے وہ چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں کچھ اس قسم کی آزادی اگر ان کو دی جائے، میں نے جو دیکھا ہے پی ٹی وی کے اندر بے شمار ٹیلنٹ ہے، میں نے جو دیکھا ہے وہ ریڈیو پاکستان کے اندر بے شمار ٹیلنٹ ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹیلنٹ کو اوپر ہی نہیں آنے دیا جاتا، اور ڈیفرنٹ قسم کے لوگ جن کے اپنے ذاتی ذرائع ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں منسٹری آف انفارمیشن کے اندر، منسٹری آف انفارمیشن کو ڈیزالو کیوں نہیں کر دیتے؟ منسٹری آف انفارمیشن کیا ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا اس کی؟ اچھا پریزیڈنٹ ہاؤس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کوئی وہ برطانیہ کی ملکہ تو نہیں بنانا چاہتے کہ وہاں ملکہ بیٹھی ہے تو ہمارے ہاں بھی ایک پریزیڈنٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ 25 لاکھ روپے روزانہ کا پریزیڈنٹ صاحب کو دے رہے ہیں، ان کے اوپر خرچے ہو رہے ہیں، 8 سے 9 لاکھ روپے روزانہ کا ان کے بیرونی دوروں کا خرچہ آ رہا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب کرتے کیا ہیں؟ خاموشی کے پیسے ان کو مل رہے ہیں۔
مسلسل مستقل سکوت تو کے یہ پیسے. سارا کا سارا ادارہ جو ہے پریزیڈنٹ کا، اگر یہ ختم کر دیا جائے قانونی طور پہ، ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، اور منسٹری آف انفارمیشن کی کیا ضرورت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. ریڈیو پاکستان چلتا رہنا چاہیے، پی ٹی وی Classic چلتا ہے، رہنا ایک چاہیے، heritage ہے. لیکن ان کے اوپر جو ان کو خود مختاری دی جائے اور ان کو آزاد کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اتنی کیپیسٹی ان دونوں اداروں میں ہے کہ ان کو اگر یہ باندھ دیا جائے کہ آپ نے اپنا بجٹ خود جنریٹ کرنا ہے، اپنے ایکسپنس خود میٹ کرنے ہیں، تو پرسنلی ان دونوں جگہوں پہ کام کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے اخراجات خود نکال بھی سکتے ہیں. سرکار سے ان کو بجٹ سے ان کو پیسے لینے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگین دی کویسچن آن دی مینجمنٹ اور پھر ول کی بھی بہت زیادہ بات آتی ہے. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت سے معاملات ہیں، بہت سے اخراجات ہیں جہاں پہ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، بہت سی جگہوں پہ بجٹ بڑھانا پڑے گا، لیکن اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ. اور پاکستان کے عوام کو ونس اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ امیدیں ہیں عمران خان صاحب سے، ان کی حکومت سے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.